اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی وانا من الحسین تیری خدیجہ زمانے سے بھلی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ قسمت تیری خدیجہ زمانے سے بھلی ہے شوہر ہے مصطفیٰ تیرے داماد علی ہے ماشاءاللہ بیٹی تیری بطول بھی سردار جنہ ہے ماشاءاللہ نواسے حسن و حسین زمانے کے ولی ہیں ماشاءاللہ بسم اللہ ڈرتا ہوں موت سے مگر مرنا ضرور ہے بے شک ایسا ڈرتا ہوں موت سے مگر مرنا ضرور ہے بے شک لرزتا ہوں کفن سے مگر پہننا ضرور ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یا ہو جاتا ہوں غمگین جنازے کو دیکھ کر ماشاءاللہ لیکن میرا بھی جنازہ اٹھنا ضرور ہے ماشاءاللہ ہوتی ہے بڑی کبھی قبروں کو دیکھ کر ماشاءاللہ پر مدتوں اس قبر میں رہنا ضرور ہے نعرہ سبحان اللہ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا رب العالمین ہماری اتنی سی عبادت کو درجہ قبولیت عطا فرما، ہم سب کے مالک گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، ہمارے جتنے بھی مومنین مومنات دوست احباب بیمار ہیں مولا تمام کو صحت کلی عطا فرما۔ اور آج حاجی خان صاحب کی طرف سے تبرک کا اہتمام کیا گیا ہے نیاز حسین علیہ السلام کا۔ میرے مولا آج کی مجلس سے عزا مومنین کا آنا عبادت کا ثواب حاجی صاحب مرحوم کے حاجی صاحب کے جتنے بھی مرحومین اور مرحومات ہیں ان کو ثواب عطا فرما، حاجی خان صاحب کے گھر میں خیر و برکت عطا فرما، ان کے رزق عزت میں رزق حلال میں رزق معرفت آل محمد میں اضافہ فرما۔ میرے مولا جتنے میری بیٹیاں بہویں بچیاں بہنیں تبرک پکا رہی ہیں حالانکہ تمام بچیوں کی دلی شرعی حاجات کو پورا فرما، جتنے مومنین دوست بچے انتظام کر رہے ہیں مالک تمام کی دلی شرعی حاجات کو پورا فرما، جتنے بھی مصاف ماتم پہ آ کے بیٹھتے ہیں حضرات اور خصوصاً بھائی علی رضا بھائی صفدر اور پڑھنے والے بیٹا باکر اور آپ حضرات جو ماشاءاللہ صلوات نعرہ سکون کے ساتھ عزت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، آپ کے میرے مولا ہر کسی کو اپنے معیار کے مطابق عزت اور آبرو عطا فرما۔ مولا ہمیں کربلا کی زیارت عطا فرما، حجت خدا کا ظہور فرما، سوائے اپنے کسی کا محتاج نہ کر، مل کے بآواز بلند خوبصورت صلوات کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے، یہ نبی پاک کا فرمان ہے۔ اور جناب سلمان محمدی سے کسی نے پوچھا سرکار وجہ کیا ہے کہ آپ دروازہ بطول پہ بیٹھے رہتے ہیں، دروازہ بطول کا بڑی عزت کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں اور اپنی داڑھی کو رگڑتے رہتے ہیں؟ کہا شاید لوگ سمجھتے ہوں گے کہ اس دروازے پر کچرا پڑا ہوا ہے، کنکریاں پڑی ہوئی ہیں، یہ دروازہ تو تطہیرہ والا دروازہ ہے، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو سرکار سلمان پھر کرتے کیا ہو؟ داڑھی رگڑنا، پیار کرنا، دہلیز چومنا،
کہا یہ تو میں آل محمد کے نور کے گرے ہوئے قطروں کو اکٹھا کرتا ہوں. اب دیکھیں جب ہم سجدہ شکر کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ حکم کیا ہے اپنا یہ دائیں خط رخسار جو اس کو، اور جب اٹھانا ہے تو ایسے نہیں اٹھانا، اسے ایسے رگڑ کے اٹھانا، پھر دوسرا ایسے رگڑ کے اٹھانا، پھر ماتھا رکھ کے پھر ایسے. ٹھیک ہے؟ تو کیا مطلب ہے؟ یہ جو خاک ہے اس میں نور ہے. میں آپ کو پھر دوبارہ حدیث سرکار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام من سبح تسبیح الزہرا واستغفرہ، کوئی بھی بندہ تسبیح زہرا کرے اور تسبیح کر کے پھر وہ کرے کیا؟ استغفار کرے. جیسے تسبیح ختم ہو ایک دفعہ کو لا الہ الا اللہ اور پھر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہ تسبیح پڑھنے کا طریقہ جو امام نے بتایا. تو تسبیح کرے اور پھر اس کے بعد پھر وہ کرے گا کیا؟ تسبیحاً باللسان مئۃ باللسان، وہ 100 مرتبہ دانے زبان سے گنے گا. ٹھیک ہے؟ کتنے مرتبہ؟ 100 مرتبہ ہے نا، 34 30 33 33 30 تو 100 مرتبہ وہ اس سے گرے گا. اللہ اس کو مئاتو الف بالمیزان کرے گا 100 مرتبہ، اللہ لکھے گا 1000 مرتبہ. دانے 100 دفعہ پڑھو گے اور لکھے گا 1000 مرتبہ. جب وہ 1000 مرتبہ لکھے جائیں گے تو اس سے اور کیا فائدہ ہوگا؟ یرد الشیطان، شیطان تسبیح پڑھنے سے بھاگ جاتا ہے. وَيَرْضِئُ الرَّحْمَانِ، اور رحمان اس سے راضی ہو جاتا ہے. دیکھو استغفار قبول ہوئی، تسبیح قبول ہوئی، پڑھی 100 دفعہ، اللہ نے لکھی 1000 دفعہ. شیطان دور چلا جاتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے. کائنات میں 2 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے بندے کے قریب شیطان نہیں رہتا ہے، یا تسبیح زہرا ہے یا علی ولی اللہ ہے. جملے کہنا کہ جناب سلمان کے جب تک میں دلیل نہ دوں آگے مجھے چلنا نہیں چاہیے کہ جناب سلمان کہتے ہیں میں تو نور اکٹھا کرتا ہوں. اپنی جو میری سفید داڑھی ہے یہ دروازہ بطول پہ میں دہلیز میں مارتا رہتا ہوں، میں نور اکٹھا کرتا ہوں. تو معصوم فرماتے ہیں جب بندہ قبر میں جائے گا اور قبر میں جا کے جیسے بندہ قبر میں داخل ہوگا اندھیرا ہوگا، وہاں کوئی کسی طرح کی کوئی سولر پاور یا کوئی بھی روشنی نہیں ہوگی. تو جو مومن تسبیح پڑھتا ہے اپنے ان پوروں پر یہاں سے نور شروع ہوگا. اللہ کو جزائے خیر دے، بہت شکریہ. ٹھیک ہے، وہاں شروع. تو اب جناب سلمان سے پوچھا سرکار وجہ کیا ہے؟ کہا ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں سے نور اکٹھا کرتا ہوں، دوسرا میرے لیے وہ اللہ نے سدرۃ المنتہا بنایا ہے نبیوں کے لیے، نبیوں کے سلطان کے لیے، ہوائی مخلوق کے لیے اور آسمانی مخلوق کے لیے، لیکن مجھ غریب کے لیے یہ سدرۃ المنتہا ہے. بطول کا دروازہ ہے، میں اسے آخری حد سمجھتا ہوں. کیوں سلمان دلیل دو؟ اس لیے کہ وہ سدرۃ المنتہا جبریل وہاں رکا تھا، محمد کو جانا پڑا تھا. سدرہ اسے کہتے ہیں جہاں محمد بھی رک کے اللہ جہاں محمد مصطفیٰ احمد مجتبی اللہ کے چنے ہوئے برگزیدہ بندے جن کا نام عرش پہ احمد فرش پہ محمد، جو حسنین شریفین کو کاندھوں پہ اٹھا کے معراج محسوس کریں، وہ سرکار فرماتے ہیں کہ جب تک جناب سلمان کہتے ہیں وہ رک نہ جائیں آگے، اور رک کے وہ اجازت لیتے ہیں اندر سے آواز آتی ہے. پہلے باہر کھڑے ہو کہتے ہیں السلام علیکہ. 6 ہجری کو قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تھی، انما یرید اللہ. پیغمبر اسلام نے وہ پڑھنا شروع کی تھی. اس سے پہلے پیغمبر اسلام آتے تھے دروازہ بطول پر، دروازہ بطول کو ہاتھ لگا کے کھٹکھٹا کے پیغمبر اسلام اور بی بی انتظار فرما رہی ہوتی تھی کہ یہ ٹائم ہے بابا کے آنے کا. اللہ کی عبادت سے فارغ ہو کے کائنات کا سب سے بڑا رسول
صحابہ کو درس دین، درس عزت، درس اخلاق دینے کے بعد مسجد نبوی میں نماز پڑھ کے درس دیتے، قرآن پڑھاتے، تفسیر پڑھاتے، لوگوں کو کہتے تم اپنے اپنے گھر جاؤ۔ صحابہ کہتے آپ بھی اپنے گھر جائیں گے؟ کہا نہیں، میں گھر بعد میں جاؤں گا، پہلے بطول کی زیارت کروں گا۔ اللہ آپ کو عزت دے، مولا آپ کو بہت عزتیں دے۔ یہ ذکر آل محمد کا ایسا۔ اچھا میں پہلے زیارت کروں گا، دروازہ کھٹکھٹاتے، اندر سے آواز آتی، من اندر الباب، دروازے پہ کون ہے؟ انا رسول اللہ۔ تو بابا آپ کو اندر آ جائیں، آپ کو کیا ضرورت ہے آپ کو آ کر کے اجازت لینے کی؟ کہا نہیں، کوئی اور ہوتا اندر دروازے کے تو اجازت نہ لیتا۔ اندر ہے حجاب اللہ، اللہ اندر حجاب اللہ، اندر بطول ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اچھا بطول کا رات میں کتنی بطول ہیں؟ 2 بطول ہیں نا۔ ایک بطول ہے عیسیٰ کی ماں، ایک بطول ہے حسین کی ماں۔ تو حضرت عیسیٰ کی ماں کا شوہر کون تھا؟ صاحب صاحب ٹھیک ہے، آپ نے گھبرایا نہیں کرو، سوال کا جواب دینا چاہیے۔ معصوم فرماتے ہیں سوال کرنا آدھا علم ہوتا ہے۔ اگر آپ رونگ میں جواب دیتے ہیں تو جو سوال پوچھ رہا ہے وہ صحیح بتائے گا، ذمہ داری تو اس کی ہے نا۔ تو اب جناب مریم سلام اللہ کا شوہر کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ تو اب جناب عیسیٰ علیہ السلام بغیر شوہر کے پیدا ہوئے، بغیر بابا کے پیدا ہوئے نا۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ اللہ نے جناب پوری کائنات کے بیٹوں کو اللہ نے رحمت نہیں نعمت کہا ہے، بیٹیوں کو رحمت کہا ہے۔ واحد عیسیٰ علیہ السلام ہیں قرآن میں جنہیں اللہ نے کہا رحمتم منا، یہ میری طرف سے نہیں ہماری طرف سے، یہ ہماری طرف سے رحمت ہے، میری طرف سے نہیں، ہماری طرف سے۔ اللہ جلالت دکھانا چاہتا ہے، پر ادھر مجھے جانا ہی نہیں ہے، میں اب بالکل وہی بھی بات کرتا ہوں، اس میں خود کیوں نہیں کہا، ہم کیوں کہا ہے، یہ بالکل الگ بات ہے۔ منا رحمت، یہ رحمت ہے ہمارے لیے، یہ ہماری طرف سے رحمت ہے، یہ امر سے پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بطول شادی کیوں نہیں کی؟ پروردگار اتنے معصوم، حضرت یحییٰ علیہ السلام بی بی کے خالہ زاد کزن ہیں، انبیاء میں واحد ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی، تو بطول ہیں، شادی کر دیں، معصومہ ہے نا۔ تو قانون یہ ہے عصمت کا کہ معصومہ سے شادی وہ کرے گا جو خود بھی معصوم ہو، ایون کہ بندے کو زیادہ پاورفل کلام میں، تکلم میں، ہیلتھ میں، ویلتھ میں عورت سے زیادہ بڑا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو زیادہ قوی ہونا چاہیے عورتوں سے، وہ صنف نازک ہیں۔ جب بھی رشتہ طے کرو، اگر بچی نے ماسٹر کیا ہوا ہے تو اگر آپ کو ڈبل ماسٹر بیٹا نہیں ملتا تو ماسٹر تو ہو نا، پر مجبوری ہے، بڈی کا بتیجا نہ لے کے آئے تو وہ ناراض، ہم اپنا نہ لے کے آئے تو ہم خود اپنے سے ناراض۔ ہم اپنی اولاد کی قربانی کریں گے، اولاد کو تو ہم نے دیکھنا ہی نہیں ہے، اولاد کی تو وش دیکھنی نہیں ہے۔ اگر اولاد نہیں بات کر دیں گے تو نعوذ باللہ وہ بری ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن آل محمد میں عصمت میں یہ قانون نہیں ہے، اگر وہ بطول ہے تو پروردگار تیرے پاس عصمت کا ایک کارخانہ ہے جس میں تو نے 1,24,000 نبی بھیجے ہیں، سارے کے سارے معصوم ہیں، کسی بھی معصوم کی شادی بطول سے کروا دے۔ اور جناب یحییٰ موجود بھی ہیں، زکریا کے بیٹے ہیں، اور بی بی جناب مریم کے خالہ زاد وہ ہیں، تو پھر اس میں کیوں نہیں کروا رہے؟ کہا آپ دیکھو شادی تو کروا دیتے، کیونکہ جو بڑی بطول ہیں جن کا نام ہے زہرا، ان کی شادی ہم نے کروائی علی سے، تو میری اللہ کہتا میری غیرت دوبارہ نہیں کرتی ہے، یا علی یا علی یا علی۔ پھر میرا اجر میں جملہ کہوں کہ اللہ فرماتا ہے میری غیرت دوبارہ نہیں کرتی ہے کہ بطول کی شادی ہو جائے گی کسی بھی نبی کے ساتھ، کسی بھی معصوم کے ساتھ، وہ علی کو کہہ سکتا ہے نا، اس میں میرے اور آپ میں فرق ہی کون سا ہے؟ تیری بیوی بھی بطول ہے، میری بھی بطول ہے۔ اللہ فرماتا ہے قانون بدل دوں گا لیکن علی کے مقابلے میں نبیوں کو بھی نہیں لاؤں گا۔
بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر. آپ کے میرے لیے بھی دھیان ہوتا ہے جب میں سارا دن لکھ رہا ہوتا ہوں تو بلا رہا ہوتا ہوں مانگ رہا ہوتا ہوں بھیک ہے ہمارا. بہت شکریہ. دیکھو اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بڑی محبت سے انہوں نے کہا ذاکروں نے تو سائیں مار کے پڑھو تو انہوں نے کہا شیر شیر دوبارہ پڑھو سائیں. میں سائیں پڑھتا. ٹھیک ہے. دیکھو سیدہ بطول. اور میں اور بتاؤں بطول ہوتی کون ہے؟ جو ایک لمحے کے لیے بھی لمحہ جو مسئلہ نے فرمایا ایک لمحہ ایک سیکنڈ کے 18,000 حصے کیے جائیں. 18,000واں حصہ بھی وہ مصلے سے جدا نہ ہو. اچھا ایک اور یہاں گزارش کرتا ہوں. پھر کہا اچھا مریم کے 2 معنی ہیں. مریم کا ایک معنی ہے کنیز, ایک معنی ہے عابدہ. یہ لفظ جو ہے عبرانی زبان کا ہے مریم. بی بی بیت المقدس کے باب سبتین میں پیدا ہوئی. عمران کی بیٹی تھی. باب سبتین میں کہتے ہیں یا سبت کہتے ہیں یا اسباط کہتے ہیں کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. وہ وہیں رہتے تھے اور ان کے الگ الگ پہاڑوں کی اوٹ میں گھر ہیں. ان کے درمیان میں بی بی کے بابا کا گھر تھا. ٹھیک ہے. تو وہاں شہزادی دنیا میں تشریف لائیں اور ان کو کہا جاتا ہے مریم. تو مریم اس لیے ہے کیونکہ بہت بڑے لوگوں نے اعتراض کیا کہ تمہارے نبی کی ماں کا نام قرآن میں ایک مرتبہ بھی نہیں ہے اور ہمارے عیسیٰ نبی کی ماں کا نام 25 مرتبہ قرآن میں ہے. 25 مرتبہ نام ان کا اور ان کا ایک مرتبہ بھی نام نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہا اچھا بات سنو ایسے نہیں ہے. بادشاہ کو بلایا گیا, بہت بڑے عالم تھے ایران کے, مناظرہ ہو رہا تھا, وہاں بلایا گیا اور کہا ٹھیک ہے میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں. بطول وہ بھی ہیں, بطول یہ بھی ہیں, عزت والی وہ بھی ہیں, عزت والی یہ بھی ہیں, عصمت والی وہ بھی ہیں, عصمت والی یہ بھی ہیں. لیکن فرق ہے دونوں میں. وہ ایک بطول ہیں, اللہ نے ان کا شوہر نہیں پیدا کیا. تو آج تک آپ نے یہ مثال سنی ہے ایک ایک ہوتا ہے اور 2 11 ہوتے ہیں. ایک ایک ہوتا ہے 2 11 ہوتے ہیں. بھائی شاید صاحب آپ کی بات کا جواب دینے لگا ہوں تھوڑا سا بڑھا کے. کیونکہ بطول تھی, شوہر نہیں تھا. ایک بطول سے اللہ نے قانون بدل کے ایک ہی معصوم پیدا کیا. بطول ہماری تھی ایک, علی تھے دوسرے. جب 2 ملے تو 11 ایمان. ਹਾਵੀ ਬਾਹਰ ਕਬਰ ਦਾ ਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮੀ ਬਣਿਆ ਤਾਰਾ. ਹਾਏ ਮਦਦ ਅਲੀ ਤੂੰ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੱਗ ਸਾਰਾ. ਕੋਈ ਸੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੜ ਜਾਵੇ. ਮੀਆਂ ਸਰਵਰ ਤੂੰ ਮਾਰ ਅਲੀ ਦਾ میں اسی بات کمی بنیا تارا, کمی بنیا تارا. پیغمبر اسلام نے سارے صحابہ کو قرآن نے مصطفیٰ کو شمس کہا. والشمس وضحاہا, سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم. والقمر اذا تلاہا, اور چاند کی قسم جو سورج کے ڈوبنے کے فوراً بعد 14ویں کا چاند نکل آتا ہے. اب سارے نے سنی و شیعہ سب نے لکھا اس سورج سے مراد رسول خدا ہے اور اس چاند سے مراد امیر کائنات ہے. اللہ کے رسول نے تشبیہ دی, اللہ نے تشبیہ دی. نبی کو سورج کہا, علی کو چاند کہا اور آگے نبی نے اپنے سارے چاہنے والوں کو کبھی نہیں کہا کہ میرے صحابہ پہاڑ جیسے ہیں, میرے صحابہ جناب والا کیا درختوں جیسے ہیں, میرے صحابہ جو ہیں وہ دریاؤں جیسے ہیں, میرے صحابہ جو ہیں وہ نوٹوں جیسے ہیں, میرے صحابہ جو ہیں وہ مسجدوں جیسے ہیں, میرے صحابہ میناروں جیسے ہیں. بالکل نبی نے نہیں کہا. نبی نے فرمایا ہاؤلائے
کن نجوم، یہ ستاروں جیسے ہیں، اس لیے دیا کیونکہ چاند اور سورج کائنات میں وہ واحد چیزیں ہیں جو کچھ عبادتیں چاند سے ہوتی ہیں، کچھ عبادتیں سورج سے ہوتی ہیں. سورج نکلے گا تو نماز ختم ہو جائے گی، درمیان میں جائے گا تو نماز پڑھنا پڑے گی، ڈھل جائے گا تو مغرب پڑھیں گے. چاند نکلے گا تو ہوگا رمضان کا مہینہ، چاند نکلے گا تو فلاں مہینہ ہے، لیکن لوگ پھر بھی سورج کا نہیں انتظار کرتے، چاند کا کوٹھے پہ چڑھ کے کبھی ایسے دیکھتے کبھی ایسے نے فرمایا خود کو سورج، علی کو چاند، اور صحابہ کو نہ پہاڑ کہا، نہ مسجد کا مینار کہا، نہ کسی آنکھوں کا دیدار کہا، نہ کبھی کسی حسن کا بازار کہا. نبی نے انہیں کہا کہ یہ میرے صحابی ستاروں کی طرح ہیں، اس لیے کہا کیونکہ زہرا کا رشتہ لینے کے لیے ستارے نے کمی بن کے آنا تھا علی کے دروازے پر، اس لیے صحابیوں کو کمی کہہ کے بلایا کہ جو دروازے علی پہ جھک جائے وہ رحمت اللہ ہے. ہاتھ بلند کر کے بابا، ہاتھ بلند. ہزاروں ہی کر گئے، علی نبی کے دشمن جہنم میں پڑ گئے. نماز روزہ تو ہے، بے شک جنت اسی کو ملے گی جو قابل حسین ہے. کمی کہا نا، سب کو ستارہ بنایا، میرے صحابی ستاروں کی طرح، اور ستارہ کمی بن کے آیا. ہائے ہائے ہائے، خدا قسم سائنس کی سمجھ میں نہیں بات آ رہی، اب سمجھ میں آ گئی. کہتے ہیں ستارہ جو ہے، سٹار جتنے بھی ہیں، یہ اوریجنل جو ہے یہ ایک سٹون کے پیسز ہیں. اب چیک کریں، کسی زمانے میں بہت بڑی اس طرح جو ماؤنٹین کہتے ہیں، بہت بڑا جو پہاڑ ٹوٹے اور اس کے بعد جو نا جو ستارے آسمان کے اندر جو گھوم رہے ہیں، تو یہ پتھر کے ٹکڑے ہیں، سارا دن سورج کی روشنی لیتے ہیں اور رات کو یہ روشنی واپس کرتے ہیں، آسمان پہ ٹمٹماتے ہیں. پہلے آسمان کے ستارے اور ہیں، دوسرے کے اور ہیں. جب امیر کائنات کی ولایت کا اعلان ہوا تھا، سب سے پہلے 7ویں آسمان نے علی کی ولایت قبول کی تھی. اللہ نے اس کے بدلے میں عرش بنایا اس کے اوپر. پھر اس کے بعد پہلے آسمان نے قبول کی، اللہ نے اسے ستارے دیے. پھر چوتھے آسمان نے قبول کی، اللہ نے وہاں بیت المعمور، انبیاء کا کعبہ، جو انبیاء کا بیٹھک ہے، جو انبیاء کا ہیڈ آفس ہے، جہاں سے انبیاء کے لیے، اولیاء کے لیے، ہمارے سب کے لیے، آسمانی مخلوق کے لیے امر نکلتے ہیں، حکم نکلتے ہیں، وہ بیت المعمور ہے. ٹھیک ہے، وہاں اللہ نے بنایا. اب جب ستارہ بنائے، ستارے کس کے صدقے میں بنے؟ امیر کائنات کی ولایت صدقہ میں. جب کسی کے صدقے میں کوئی شے بنے تو وہ مالکوں پر صدقہ حرام ہوتا ہے، کمیوں پہ حرام نہیں ہوتا. ہم ویسے ہی ہم کمی ہے، فخر کرتے ہیں ہم کمی ہے، ہمارے اندر کمی ہے. کون ہے جو ہمیں کہے کہ جناب جس طرح میں نے کہا جناب جون کا پڑھا جا کے میدان کربلا میں کہا نا، آؤ دیکھو حسین کا غلام نکلے آیا ہے. تم وہ ہو جو بڑے بڑے سردار ہو، تمہارے ہاتھوں سے بھی بدبو آتی ہے، تمہارے منہ سے بھی بدبو آتی ہے. میں وہ ہوں جس کے پسینے سے بھی بدبو آتی ہے. ٹھیک ہے، تو کمی جو ہے وہ سارے. اب یہاں میں ایک اور گزارش کرنے جا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ بہت محبت سے سن رہے ہیں.
ہر بندہ توجہ سے سنتا ہے. خداوند عالم اور خدا کی قسم میں آپ کے لیے کوئی مجھے مکھن لگانے کی بٹری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ لعنتی شخص ہوتا ہے جو انسان خام خواہ گلا بھی کرتا رہے, میں خام خواہ بٹری کرتا رہے. میں گزارش کر رہا ہوں, ستاروں کی بات ہے نا, ستارہ کمی ہے اور ستارے کہا کہ پروردگار جیسے ہم نے مولا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑے, مولا ہم جو پہلے آسمان کو پہچاننا چاہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اوپر رات کو تو وہ ستارے ٹمٹماتے ہیں, تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں سے پہلا آسمان شروع ہونے والا ہے. اوکے, تو مولانا فرمایا تو بڑی ایزی سی بات ہے, کہنا کیا چاہتا ہے. اب بندہ سوال کرنے والا اندر سے مسکرا رہا ہے تو کہتا مولا آپ کو پتا ہے میں جو پوچھنا چاہتا ہوں, مولا میں چاہتا ہوں جو ہوں آپ کو میرے اندر کا پتا ہے, جو میرے اندر سوال ہے آپ کو پتا ہے. مولا فرماتے ہیں ہاں بات میں چاہتا ہوں تو بتا. کہتا مولا پہلا آسمان پہچاننا ہو بہت فاصلہ ہے نا, ہزاروں میل کا فاصلہ ہے, تو ہمیں ستاروں کے چمکنے سے پتا چلتا ہے کہ جناب آسمان شروع ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. تو مولا جو آسمان کی مخلوق ہے وہ کیسے پہچانے کہ زمین شروع ہو گئی. کیا بات ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا پھر مولا سے ایک اور سوال ہے میرے دماغ میں ہے, نالج کے لیے پھر وہ بھی دے رہا ہوں. مولا سے پوچھا مولا یہ گرمیوں میں سردیاں کہاں جاتی ہیں اور سردیوں میں گرمیاں کہاں جاتی ہیں. مولا نے فرمایا گرمیوں میں سردیاں زمین میں جاتی ہیں ماشاءاللہ, اور سردیوں میں گرمی زمین میں جاتی ہے. مولا پتہ سمجھا نہیں. مولا نے فرمایا سردیوں میں جب نلکے کا پانی نکالتے ہو تو وہ گرم نکلتا ہے, اور گرمیوں میں نکالتے ہو تو ٹھنڈا. زمین ایسی ہے جو سمو لیتی ہے وہ ہر شے جو موسم کے لحاظ سے تمہیں ضرورت نہ ہو. ٹھیک ہے, میں پہلے اس وقت کا جواب دوں. مولا پھر ہم پہچانے کیسے زمین پہ آتا ہوں. مولا پہچانے کیسے زمین شروع ہو گئی ہے. تو میرے مولا نے فرمایا تمہیں پتہ ہے سلمان میرا نام لیتا ہے, کہیں لیتا ہے, کیا لیتا ہے, اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین و قائد الغر المحجلین, کہ میرا امام علی وہ ہے جو مومنوں کا امیر ہے, جو کافروں کا منافقوں کا قاتل ہے, جو مشرکوں کو قتل کرنے والا ہے, جو چمکتے ہوئے چہروں والوں کا امام ہے. قائد الغر المحجلین. مولا میں سمجھا نہیں ہوں. مولا فرمایا جیسے زمین کے رہنے والی مخلوق جو ہے آسمان پہ دیکھتی ہے تو ستارے چمکتے ہیں اور ستاروں کے چمکنے سے انہیں پتہ چل جاتا ہے, ان کے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ آسمان شروع ہونے والا ہے. ایسے ہی آسمان پر رہنے والی مخلوق جب زمین پہ دیکھتی ہے تو وہ کچھ چہرے چمکتے ہوئے دیکھتی ہے, انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ زمین شروع ہو رہی ہے. مولا میں سمجھا نہیں. مولا نے فرمایا جس کے دل میں علی ہوگا اس کا چہرہ چمکے گا اور آسمان والوں کے لیے ستارہ ہوگا. یہ زمین حسین کی ماں کا نکاح ہوا, ٹھیک ہے, یہ زمین جو ہے نا بولا نکاح ہوا, اور جب سیدہ کا نکاح عرش پہ ہوا, فرش پہ بھی ہوا, 10 خطبے پڑھے, ماشاءاللہ. جبریل نے الگ خطبہ پڑھا, مصطفیٰ نے الگ پڑھا, میکائیل نے الگ پڑھا, اسرائیل نے الگ پڑھا, اسرافیل نے الگ پڑھا, اور امیر کائنات نے الگ پڑھا, اللہ کریم نے الگ پڑھا. یہ واحد نکاح ہے. نکاح پڑھنے کے بعد پوچھا زہرا اب بتا حق میں تیرا کیا ہونا چاہیے. سیدہ حق مہر بتا, کیونکہ ہم نے تجھے حق مہر جو نا وہ دے دیا, ساری زمینوں کا پانی تیرا حق ہے. بی بی نے فرمایا مجھے نہیں چاہیے. جبریل کہو اللہ کو مجھے نہیں چاہیے. بڑی گل. اچھا پوری کائنات کی طرف حق مہر نہیں چاہیے. ہوائیں تیرے آرڈر سے چلیں گی, نہیں چاہیے. حدیث نہ ہو جو چور کی سزا ہے ماشاءاللہ, سادہ چور کی, فدق والے کی نہیں.
کہا نہیں. باتیں ہوتی زہرا مانگ کیا مانگتی ہے؟ کہا یا اللہ اس زہرا کو اور کیا عزت چاہیے جس کا بابا رحمت کائنات کا سردار جس کو آدم نہ جھکے تو نبوت چھن جائے, جس کے استقبال کے لیے ابراہیم نہ رکے تو نبوت سے نام کٹ جائے. وہ میرا بابا ہے اور شوہر سید الوسیین, ماشاءاللہ کائنات کے سارے انبیاء کے جتنے وسیع ہیں ان کا سردار. بے شک. اچھا, اور میرے شہزادے حسنین شریفین جو ہوں گے وہ شباب اہل الجنہ, ٹھیک ہے, اور میں خود سیدہ تو نساء العالمین. اب مجھے کائنات کی عزت اور کیا چاہیے؟ بے شک. تو پھر زہرا مانگ, حق مہر تو رکھنا ہے نا, شریعت اس سے چلے گی نا. تو مانگ تاکہ بعد میں آنے والی مومنہ بیٹیوں کو جرأت ہو کہ وہ حق مہر مانگ سکیں. ماشاءاللہ سیدہ شریعت اس سے چلنی, تو مانگ حق مہر, میں دوں گا علی کی طرف سے. اب جب کہا نا اچھا یا اللہ دینا چاہتا ہے تو 2 چیزیں مجھے چاہیے. توجہ, 2 چیزیں چاہیے. ہر بندہ اپنا دماغ کھول کے میری یہ بات سنے. سیدہ نے فرمایا ہوائیں میں تجھے دے دی, میں کہتی ہوں ٹھیک ہے. دریا دے دی ہے, میں کہتی ہوں ٹھیک ہے. دریا پر جو بھی اس کی کناروں پر درخت ہے وہ دے دی ہے, ٹھیک ہے. ہوائیں دے دی, ٹھیک ہے. کائنات دے دی, ٹھیک ہے. میرا بابا رحمت اللہ العالمین ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. میرا کائنات کا میرا شوہر جو کائنات کے پورے وسیعوں کا سردار ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. میں کائنات کی عورتوں کی سردار ہوں, ٹھیک ہے. میرے بیٹے حسنین شریف ہیں جو پوری جنت کے سردار ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. پروردگار میں چاہتی یہ ہوں کہ جو میرے شوہر علی کا کلمہ پہ مانے اس پر جنت حلال ہو, جو علی کو نہ مانے اس پہ جنت حرام ہو. ماشاءاللہ اس بات کی گواہ ہے قربت بطول کی, ناراض کلمہ گو سے ہے بیٹی رسول کی. لیاقت جس سے راضی نہیں بطول مصطفیٰ کی, اس کلمہ گو کی ساری عبادت فضول کی. اسلام بندہ نعرہ مارے نا پاس ہمیں پھکا جائے ہاتھ چکو سارے بناوٹ نہیں ہے, کسی مولوی کی طرف سے نہیں ہے. نماز پڑھنا واجب ہے, نہیں پڑھو گے تو گئے. وہ راضی نہیں ہوتا, وہ کہتا جا میں راضی نہیں ہوتا. روزہ رکھنا واجب ہے, کل بتاؤں گا, کل بھی ایک جملہ بتایا تھا پھر بتاؤں گا, لیکن میں جلدی سے یہاں تھوڑا سفر آج بالکل اپنے ٹائم میں رہ کے کرنا ہے. دوسری چیز کیا ہے بی حق مہر میں, ماشاءاللہ جو امیر المومنین کی ولایت کا قائل ہو جائے وہ جنتی, جو نہ قائل ہو جو مرضی کر لے. کبھی بھی سمجھے نہیں, اچھا کہاں سمجھاتی ہے, اللہ نے زمین دے دی مجھے, قرض دے دی, تم چلے جاؤ کسی چودھری کے گھر, اس کی 100 200 400 ایکڑ زمین ہو, تم وہاں 100 رکعت نماز پڑھو, اس کو پوچھو ہی نہ, قبول ہوگی. اچھا 1000 رکعت پڑھ لو, قبول ہوگی. لگے رہو 5000 رکعت نماز پڑھ لو, قبول ہوگی نہیں. اب لگا یار وہاں آیا تھا, وہاں چھوٹے چھوٹے مکان تھے, سندھ کا علاقہ بڑا کھلا ہے, یہاں چودھری کی بڑی زمین ہے, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹھے رہو, ٹھیک ہے. اجازت اس نے نہیں دی ہے, آپ نے وہاں جناب علی تھوڑی سی فصل اگا دی, گندم چاول,
اس کی مرضی نہیں تھی. ماشاءاللہ. کھا سکتے ہو؟ نہیں کھا سکتے نا. اچھا آپ نے وہاں پیڑ لگائے, بہت بڑے فروٹ ہو گئے ماشاءاللہ, اجازت اس کی نہیں لی ہے, وہ پیڑ آپ نے بیچے, گندم بیچی, آپ نے درخت بیچے, فروٹ بیچا, پیسے لیے, حج پہ چلے گئے, قبول ہوگا؟ تو زیارتوں پہ چلے گئے, نہیں قبول ہوگا نا. خدا کی قسم جب زمین ہے زہرا کی, تو لاکھ نمازیں پڑھ لے بابا, تو کعبے کے سامنے کھڑا ہو کے نمازیں پڑھ لے, جب بطول راضی ہی نہیں ہے, جو مالکن ہے وہ راضی ہی نہیں ہے, تو سجدے جو مرضی کر لے, نماز تو اس کی قبول ہے جو پڑھتا ہی نہیں ہے, جو پڑھتا ہے اس کی قبول نہیں, اس لیے کہ دل میں بغض آئی ہے. اچھا جلدی سے شادی کی نا پیغمبر. دوسرا کیا کہا؟ کہا ایک تو میری زمین ہے, ایک تو علی والوں کو, یا اللہ ناراض نہ ہونا ہے. حضرت بولتے یہ واجبات پورے کر کے آئے, کمی بیشی رہ گئی تو جو علی کی ایک ضربت ہے. سارے مولوی ملنگ نہیں ہوندے, اے روایات موجود نے. جو بندے نہیں پڑھے لکھے خطیب بن کے آئے تھے, جب انہوں نے آپ کو ادھر ادھر کی باتیں سنانا شروع کی, ہم نے 12 سال 15 سال لگائے ہیں, مدرسے پڑھ کے آئے ہیں, آپ ان کی باتیں سن کے خوش ہوتے ہو جو نہ کبھی مدرسے گئے. ہاں تو ہم ٹھیک اتنے ہو گئے, اب اپنوں کی بھی نہیں سنتے. ہاں سننی چاہیے نا. خدا کی قسم جن کی قبول نہیں ہوتی وہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں, پڑھتے چلے جا رہے ہیں. دوسرا توبہ کیا, دوسرا کیا ہے؟ بی نے فرمایا علی والوں کو پر مالک جنت میں داخلہ دینا. دوسرے وہ ہیں جو میرے حسین کے ماتمی ہیں, پروردگار ان کو جہنم میں ڈالنا. اور میں وعدہ کرتی ہوں 70,000 سال بھی مجھے جنت کے دروازے پہ کھڑا ہونا پڑا تو میں کھڑی رہوں. ایک ایک مولا کے رضا کو جنت میں لے کے جاؤں. یہ دو تحفے ہیں سرکار, حق میرے جناب سیدہ کا. جلدی سے ایک بات کر کے مصیبت میں جاؤں گا, جلدی سے بات کرنی فضیلت کی. مل کے خوبصورت جناب سیدہ پہ صلوات پڑھ دیجیے. شہزادی کے ساتھ اتنا بغض ہے لوگوں کو, صرف مولا نہیں پاک کے ساتھ نہیں ہے, شہزادی کے ساتھ بڑا بغض ہے. اتنا بغض ہے, نبی کی 4 بیٹیاں بنا دی. یہ بغض نے غور کیا, ٹھیک ہے. اچھا 4 بیٹیاں, خدا جانتا ہے نبی پاک کی شادی جو ہے وہ کتنے سال میں ہوئی تھی؟ 25 سال, 25 ایئرز اولڈ شادی. اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی بھی عمر مبارک 25 سال تھی, بالکل اوپر نیچے نہیں تھی. اور میں بتاؤں گا 25 سال کیوں شادی ہوئی. اور جناب خدیجہ سلام اللہ کی پہلے شادیاں ہو چکی تھی. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آسیہ بنت مزاحم کا شوہر فرعون تھا. ساری تاریخیں کہتی ہیں کافر سے مومنہ کی شادی ہوئی تھی. اللہ کا اعلان ہے خبیث کی شادی خبیثہ سے, چور کی شادی چورنی سے, ظالم کی شادی ظالمہ سے. قرآن ہے بابا, اس سے ہوگی. تو یہ مومنہ کی شادی فرعون سے ہو گئی ہے. تو جیسے وہ کمرے میں جاتا تھا بی بی کے اندھا ہو جاتا تھا. اور یہی آسیہ جو ہے پیغمبر اسلام کی بیوی بنے گی جنت میں. کل بتاؤں گا پیغمبر کی بیوی بنے گی, کل بتاؤں گا. چلا اگر کو وقت مل گیا تو خدا جانتا ہے. میں گزارش کرتے جا رہا ہوں کہ جناب کتنی بڑی دشمنی. 4 بیٹیاں, 25 سال کی عمر میں شادی ہو گئی نا, تو 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا ہے. 15 سال باقی بچے نا, 15 سال میں 5 سال تو اولاد ہی نہیں ہوئی مولا کو. پیغمبر اسلام کے ہاں اولاد نہیں, اللہ کی مرضی سے. ایک بیٹا ہوا, وہ 5 سال کے بعد جناب قاسم ہوئے, ٹھیک ہے. باقی 9 سال بچ گئے. تو کہتے ہیں 9 سال کے اندر 4 بیٹیاں پیدا بھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہو گیا, ایمان سے بتاؤ. اور کہتے ہیں کہ نبوت کے 5 سال پہلے جناب زہرا ہوئی ہے, اس میں چبکی 4 سال بچے نا, 4 سال. اب مجھے بتاؤ, یہاں ایک قانون ہے ڈسکریمنیشن. کیا ہے ڈسکریمنیشن؟ یہ ہوتا ہے کہ جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں, جس طرح میں بولا میرے پاس آپ آتے ہیں, امام ابراہیم میں بیٹھا ہوں, یا وکر جو ہوتے ہیں ان کے مربی ہوتے ہیں, راہب ہوتے ہیں, وہ آئے
آپ آتے ہیں اپنا مسئلہ لے کے, مولانا ہماری بات سن لیجیے. میں دیکھتا ہوں جس کے ہاں پیسہ ہے, امیر آدمی, اس کو کھڑا ہو کے ملتا ہوں, اس کی بات بڑے دھیان سے سنتا ہوں, وہ آل فال بھی باتیں کرے تو سنتا ہوں. جو مسکین غریب آدمی ہے میں اس کی باتیں نہیں سنتا. تو یہ ہے ڈسکریمنیشن. اس ملک کے قانون کے مطابق 7 سال سزا ہو سکتی ہے. ایک یس آپ چیک کریں. دوسرا ایک اور ہے, آپ کے پاس 3-4 اولادیں ہیں اور آپ ایک اولاد کو بڑے اچھے نائک کے کپڑے پہناتے ہیں, برانڈڈ, دوسروں کو آپ بالکل پرائمار کے, ٹیسکو ویسکو کے, جورج کا پہناتے ہیں. تو یہ ہے ڈسکریمنیشن. ایک بیٹا جو ہے اس کو آپ فراری لے کے دے دیں. ہم میں سے کوئی بھی فراری والا نہیں ہے, دیکھنے والے ہیں سارے فراری والے, ہم تو فری والے ہیں. ایسے ہی نا, مطلب پرانیاں گڈیاں شڈیاں, اللہ کرے بہت جو امیر بیٹھے ہیں ہمیں نہیں پتا آپ امیر کتنے ہو, ٹھیک ہے, ہم تو مسکین لوگ ہیں سارے, اور مولا کا شکر ہے مسکینوں کو حسین حسین کرنے کی اجازت دے دی. مولا نے منن والے دلوں امیر ہے بہت. یہ بات سب امیر ہے, ٹھیک ہے, باقی یہ بات. اچھا تو ڈسکریمنیشن ہے نا. 4 بیٹیاں, ایک بیٹی. اچھا اب نبی پاک کہتے ہیں 4 بیٹیاں, ٹھیک ہے. قرآن مجید میں سورہ انا اعطیناک الکوثر کس کے لیے نازل ہوا؟ سیدہ کے لیے ہو نا. اور اس میں 4 لفظ ایسے ہیں, 5 جو پورے قرآن میں اللہ نے دہرائے نہیں. پورے قرآن میں نہیں دہرائے. اگر بیٹیاں دہراتا تو دہراتا نا. میں ٹائم نہیں لینا چاہتا. اچھا 4 بیٹیاں ہوتی. اچھا ایک بیٹی کے لیے تو پیغمبر اسلام اٹھ کے ملی, اور باقی کو کوئی نام و نشان نہیں ہے. اچھا حدیث کا جاءت سیدہ زہرا وقام رسول اللہ, جب بی آتی تھی تو کیا ہوتا تھا؟ پیغمبر رسول محمد نہیں کہا, حدیث نے کیا کہا؟ رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے. اب یہ جو رسول کھڑے ہو رہے ہیں یہ صرف رسول ہیں, کل کی کل عقل کھڑی ہو جاتی ہے, کل کی کل معرفت کھڑی ہو رہی ہے, کل کا کل دین کھڑا ہو رہا ہے, کل کا کل فہم کھڑا ہو رہا ہے, کل کا کل قرآن کھڑا ہو رہا ہے, کل کی کل شریعت کھڑی ہو رہی ہے. تو اب یہ مت سمجھو کہ صرف فاطمہ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. اس لیے فرمایا کہ فاطمہ کیونکہ تو ہے بطول, مجھ پر واجب ہے کہ جب تو ہے تو میں کھڑا ہو جاؤں. اور یہ کھڑا ہو کے بتانا چاہتے ہیں اگر خدا کا خاصہ پیغمبر کیا ہوتی اور بھی بیٹیاں ایک کے لیے کھڑے ہوتے اور باقیوں کے لیے کھڑے نہ ہوتے. اور خدا کی قسم آپ کو اور ہم لوگوں کے میں فرق یہ ہے کہ ہم بانگے دل یہاں حق بتاتے ہیں اور حق لوگ مسجدوں میں بیٹھ کے حق چھپاتے ہیں. ہم بتاتے رہیں گے, تم چھپاتے رہو گے. ہم بطول کا نہ کل حق کھانے والے تھے نہ آج کھانے والے ہیں. جنہوں نے کل کھایا تھا وہ بھی لعنت اللہ ہے, جو آج کھاتا وہ بھی لعنت اللہ ہے. وہ کیسا پیغمبر ہے, دنیا کا کوئی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا یہ کام نہیں کر سکتا. بیٹیاں 4 ہو, ایک کی شادی کھلے ایمان سے اور 3 کی شادی بے ایمان. ایک کی شادی تو کھلے ایمان سے کر دیں اور 3 کی شادی بے ایمان سے. 3 ہوتے ہی بے ایمان ہے, شرک بے ایمان, کفر بے ایمان, منافقت. اسی منافقت نے آل محمد کو کربلا میں خون رلایا. منافقت بڑے منافق لوگ تھے جو آل محمد کو جنہوں نے خون رلایا. آج 2 شہزادوں کے جنازے ہیں کہ میری مادنی بیٹوں سے ساری قوم سے ریکویسٹ ہے, یہ مادنی بچے میرے بچے ہیں, میرے بھائی ہیں, آپ میرے بزرگ ہیں, میرے عزت والے. جب بھی کبھی جنازہ آئے نا تو چپ نہ رہا. اللہ کا واسطہ کچھ اور نہیں کر سکتے تو یاہو سے حسون فرماتے ہیں جب ہمارے جنازے کی شبی نکالی جاتی ہے خصوصاً کربلا والوں کے جنازے
پھر ان کے جنازے جن کی نہ گوشت ملا، سیدہ زینب کی کمائی کے جنازے ہیں، جعفر طیار امیر المومنین کی کمائی کے جنازے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ معصوم جس کا جنازہ اٹھایا جائے نا، وہ چاہے ایک لمحے کے لیے آئے، وہ اس تابوت میں ضرور ہوتا ہے۔ سیدہ زینب کے بچوں کے جنازے، اس بی بی کے جنازے بچوں کے ہیں جس نے اپنی کمائی حسین پر صدقہ رونے والوں 10 محرم کی شب تھی، آدھی رات کا وقت ہوا، جب مولا نے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ اہل بیت کے لیے تھا، اس اہل بیت کے حصے میں سے سیدہ زینب کو بلایا۔ عباس اپنی آقا زادی کو بلا کے لایا، کہا زینب یہ ایک صحابی کوٹ کرتا ہے، کربلا میں موجود، کہتا ہے بلایا اور ہمیں منع کیا کہ میرے پیچھے نہیں، مظلوم کربلا ان کو لے کے میدان کربلا میں گئے، اگر سمجھ آ گیا تو تیری ہائے ضرور نکلے گی، بالکل رونے کے لیے تیار بیٹھا ہے، تیرا دل چاہتا ہے میں ماتم کروں، تیرا دل چاہتا ہے، جنہیں سگی ماں نہیں رو سکی، لیکن چلے جب میدان کربلا شروع ہوا نا، خیموں سے کچھ دور تو مولا نے اشارہ کیا، کہا سیدہ زینب جی خدا میرے آقا، میرا امام، میرا بھائی جی، کہا یہ جگہ دیکھ رہی ہو؟ کہاں؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں اکبر کو برچی یہ جگہ وہ ہے جہاں اکبر کو برچی لگے گی 1-2 فٹ اور دور، کہا یہی اکبر ایڑیاں رگڑے، اچھا تھوڑی دور جب اب مولا اکبر کے مقام سے واپس آتے ہیں زیارت کر کے، تو جو پہلا باب صدرہ کے سامنے پہلی گلی لیفٹ کو آتی ہے، اس گلی کا پہلا بھی دوسرا ہوٹل رائٹ پہ وہ مقام ہے جناب قاسم کا۔ مولا نے بتایا زینب یہ وہ جگہ ہے، ویسے تو قاسم پورے میدان میں تقسیم نہیں ہے، میں قاسم کا کوئی ٹکڑا کہاں، لیکن یہ وہ جگہ ہے، اللہ آپ کو جزا خیر دے، اللہ آپ کو عزت دے، میرا جملہ خوش کرنا سمجھ رہا ہے، میں بالکل غیر سید زادی کا بیٹا ہوں، میں بالکل مسکین، میرے الفاظ چھوٹے، امام نے رو کے چیخ مار کے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں قاسم کا سر گرا کے ظالم گھوڑے کے سروں سے کبھی دائیں، اجرکم علی اللہ۔ وہاں سے تھوڑا سا اور آگے آپ کو پتا ہے جب وہاں سے باب صدرہ سے آپ رائٹ مڑتے ہو، چکر کاٹ کے آتے ہو، تو مولا فرماتے ہیں زینب یہ جگہ پتا کون سی ہے؟ کہا کون سی جگہ ہے؟ کہا یہاں عباس کا دایاں بازو۔ سیدہ زینب وہاں بیٹھ گئی، اچھا جب عباس کا بازو نہیں رہے گا تو مشق کون سنبھالے گا؟ مولا نے فرمایا اٹھ سیدہ زینب، بی بی کو اٹھا کے تھوڑی دور اور مقام پہ لے کے گئے، کہا سیدہ جی یہاں عباس کا بایاں بایاں، کہا جب دونوں بازو کٹ جائیں گے تو میرا غازی، کہا وہ پھر زمین پہ زین سے زمین پہ آئے گا۔ اچھا وہ بھی بتا دیا، آگے جا کے جہاں مسلم ابن اوس جا کے لگے، جہاں حبیب ابن مزاحر لگے، جہاں
میرا جان گرے گا. سب کی جگہ بتاتے 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 میرے مولا فرماتے ہیں سیدہ زینب یہ وہ ٹلہ ہے جہاں تو کھڑی ہوگی اور یہ وہ جگہ ہے جہاں مجھے شبر خنجر سے اجرکم اللہ اجرکم اللہ ذبح کرے گا. یہ وہ جگہ. اور اگلا جملہ بڑا قیمتی جملہ ہے. خدا کے لیے ہائے پرو کرنا, سینے پہ ہاتھ مارنا. تم سارے ماتمی ہو, تم عزت والے ماتمی. میرا معصوم فرماتا ہے ماتمیوں تم اتنے قیمتی ہو ہمارے لیے, تمہارا ہاتھ سینے پہ نہیں جاتا, یزید کے چہرے پہ جاتا ہے. کہتے ہیں ہمارا بس چلے ہم ہر روز جنت سے آ کے تمہارا سینہ چومیں. جہاں تم حسین حسین کر کے ماتم کرتے ہو, کوشش کرنا تمہارا ہاتھ سینے پہ جائے. کہا سیدہ زینب یہاں میں ذبح ہوں گا. یہ وہ جگہ ہے, یہ وہ جگہ ہے, یہ وہ جگہ ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں شمر سکینہ کو تماچے مارے گا. سکینہ کو تماچے والی ایسی جگہ نہیں ہوگی. کبھی جہاں کبھی جہاں کبھی جہاں. اجرکم اللہ. بی بی نے ساری باتیں سنی. اچھا یہ ہور کی جگہ ہے, اس کے بیٹے علی کی جگہ ہے, اس کے غلام کی جگہ ہے, یہ فلاں کی جگہ ہے, یہ قاسم کی جگہ ہے, یہ عمیر کی جگہ ہے, یہ عبداللہ کی جگہ ہے, یہ فلاں کی جگہ. ساری جگہ بتاتے 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 کہا آؤ چلو خیمے واپس چلتے ہیں. جب مولا خیمے کا ارادہ کرتے ہیں سیدہ زینب روتی ہے. امام مظلوم کربلا آگے چلنا چاہتے ہیں. مولا عباس آگے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. کہا سیدہ میرا آقا مولا غریب دارا غلام کی جرت نہیں کہ بات کرے, وہ مر جائے گی, وہ کچھ کہنا چاہتی ہے. مظلوم کربلا واپس مڑے. کہا سیدہ زینب کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا ہر کسی کا بتایا ہے وہ میرے آقا محمد, وہ میرے شہزادوں کی کوئی جگہ نہیں ہے. اس کا مطلب وہ قربان نہیں ہوں گے, اس کا مطلب وہ کربلا کے میدان میں نہیں آئیں گے. رونے والوں حسین نے عجیب جملہ کہا جو مقتل تربیت نے نوٹ کیا. مولا فرماتے زینب تیری کمائی ایسی وفا کرے گی کہ ظالم کی تلواروں کی نوکوں سے آواز آئے گی لبیک یا ابو, لبیک یا حسین, ادرکنی یا حسین. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. تلواروں کی نوکوں سے آواز آئی. اللہ کرے کسی کے بیٹے جوانی چڑھتے نہ مرے. مولا نے ساری جگہ دکھائی. زینب تیرے بیٹے قبضہ کریں گے. دریا شادی پڑھتا ہوں جب سب کے ساتھ کاٹے گا نا, اور جب سب کاٹ کے بازار شام میں گئے, بازار شام میں جا کے نا تو بیویوں نے امام سجاد سے کہا سجاد ان ظالموں کو کہو حسین کے سر والے نیزہ سب سے آگے لے جاؤ. کیونکہ نیزہ تلاوت کرتا تھا قرآن کی, اور مولا کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ہر سر تلاوت کرتا تھا. آگے لے جائے تاکہ کیوں کا اس لیے کہ لوگ تلاوت والا سر دیکھیں, ہمارا پردہ بچے. میں قربان جانے کے سروں میں کھا کے کربلا اللہ اکبر, تاکہ ہمارے سر بچ جائے, پردہ ہمارا بچ جائے. امام نے فرمایا ان ظالموں نے ایک عجیب کام کیا. چاہیے تو یہ تھا نا کہ مولا کی بات مان لیتے. کہا نہیں, جو قاتل تھا نا اس کو مقتول والے سر کا نیزہ پکڑایا. ایسے دائرہ بنا کے کھڑے ہوئے, ہر بندے کے ہاتھ میں وہ سر والا نیزہ ہے. دائرہ بنا کے کھڑے ہوئے. سب سے پہلے علی اکبر کا سر اتارا. اب تیری مرضی ہے, میں کوئی اور سامان تو مہیا نہیں کرتا نا, بھیک مانگر ہونے کی. سب سے پہلے علی اکبر کا سر اتارا. سر اتار کے نا حسین بن نمیر کمینے نے اس کمینے کی طرف پھینکا جس نے عباس کا بازو قلم کیا تھا. اس نے سر لینے سے قبول کرنے سے انکار کیا. علی اکبر کا سر فرش پہ لگا. لیلا رو کے کہتی آؤ میں قربان, زہرا دے میرا چاند کہاں کہاں رلا. ایسے ہی ہر سر کیا. ہر سر کو دیکھ کے بیویاں رو رہی تھی. ہر سر کو بیویاں دیکھ کے ہائے حسین واہ حسین, ہائے جابا واہ جابا, ہائے کربلا, رو رہی تھی بیویاں.
اونچی آواز میں رو رہی تھی. ہر سر کو بیویاں دیکھتی روتی تھی, ہر سر کو دیکھتی تھی بیویاں روتی تھی. رونے والوں, شام کی جو عورتیں اکٹھی ہو کے آئیں, انہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ بیویوں ذرا پوچھو تو صحیح جو سردار بیوی ہے, یہ جو دو ننھے ننھے سر ہیں ان کی ماں زندہ ہے یا مر گئی؟ ہر سر کو گود میں لے کے بیویاں رو رہی ہے, لیکن ان سروں کو رونے والا کوئی نہیں ہے. سیدہ زینب رو کے کہتی ہے میں دکھیاری ماں, میں حسین کو رو یا حسین کے صدقوں کو. اجرکم علی اللہ. تیار ہوئے بچے, دونوں شہزادے آئے ماموں سے, ماموں اجازت دیتے موت کی. مولا فرماتے ہیں میں کب تک ابو طالب کا گھر اجڑتا دیکھتا, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا. کہا نہیں ماموں ہمیں موت کی اجازت, خیمے میں جاتے ہیں تو ماں نہیں بیٹھنے دیتی, آپ کے پاس آتے ہیں آپ اجازت نہیں دیتے ہیں, مولا موت کی اجازت دیں. آخر کار اجازت دی, 2 گھوڑے منگوائے گئے, ننھے ننھے لباس پہنائے گئے, ننھے ننھی 2 تلواریں دی گئی. ایک کو آپ خود سمجھیے گا مصیبت کا جملہ ہے, بالکل بڑے ہی لپٹے ہوئے الفاظ میں مصیبت کا جملہ ہے. اتنے چھوٹے تھے کہ ایک کو اٹھا کے عباس نے گھوڑے پہ بٹھایا, دوسرے کو اٹھا کے حسین نے گھوڑے پہ بٹھایا. دونوں بچے جب گھوڑے پہ بیٹھ گئے, ننھے ننھے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں بیویوں ہمیں مبارک دو, بیویوں ہمیں مبارک دو. اب ایک بچہ کبھی ادھر دیکھتا ہے, کبھی دائیں دیکھتا ہے, کبھی بائیں دیکھتا ہے. رونے والوں, بیوی پیچھے کھڑی ہے اپنے خیمے کے اندر, اماں فضا آگے کھڑی ہے. اماں فضا کو سلام کر کے کہتے ہیں اماں ہماری ماں کو آخری سلام کہہ دینا, اسے کہنا کہ ہم اکبر کا صدقہ ہے, ہم حسین کا صدقہ ہے. اماں ہم جعفر طیار اور علی کے پوتے اور نواسے ہیں. اماں ہم نئے قرآن میں قبضہ ضرور کریں گے, لیکن اماں ہم ماں زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کی قسم کھاتے ہیں. اماں قبضہ کر کے پانی نہیں پیئیں گے. اجرکم علی اللہ. 2 منٹ ہمارے پاس باقی ہیں, ہم قبضہ ضرور کر لیں گے. جب جا رہے تھے نا, راوی کہتا ہے ایسے میں نے دیکھا جیسے محمد مصطفیٰ کے گھر سے جنازہ نکلتا. کسی بی بی نے یاسین پڑھا, کسی نے سورہ ملک پڑھی, کسی نے سورہ طٰہٰ پڑھی. ہر بی بی قرآن پڑھ پڑھ کے بچوں پہ دم کر رہی ہے. رونے والوں دونوں نے جا کے حملہ کیا. جب حملہ کیا نا تو فوجوں کو دائیں سے بائیں, بائیں سے دائیں, میسرہ سے میمنہ پچھاڑا. پھر ایک دم پسر سعد لعنت اللہ علیہ نے بہت للکارا, کہا کہ تم سے چھوٹے چھوٹے بچے نہیں سمجھتے. کہا کہ یہ بچے نہیں ہیں. جب ہم لڑنے جاتے ہیں نا, ایک ہمیں علی نظر آتا ہے, ایک ہمیں جعفر طیار نظر آتا ہے. تو نے بچہ نہ سمجھے. رونے والوں یہ واحد بچے ہیں جنہوں نے بہت بڑا حملہ کیا قلب لشکر میں. قلب لشکر وہ ہوتا ہے جس کے دائیں اور بائیں سے زیادہ فوج ہوتی ہے. قلب لشکر کو چیر کے پھر دائیں حملہ کیا, پھر بائیں حملہ کیا, اور حملہ کرتے صرف یہ کہتے جاتے یا ابل حسن ادرکنی, اے دادا علی ادرکنی, دادا علی مدد کرنا, ہماری ماں زہرا تیری زندہ نہ ہو. رونے والے جب حملہ کیا, پسرے ساتھ کے خیمے کی تنابوں کو کاٹا. جب قیدے میں کٹ گیا, وہ لعنتی باہر نکل کے بھاگا. جیسے ہی بھاگا, بچوں نے دریا پہ قبضہ کر لیا. دریا پہ قبضہ کر کے فوراً دریا سے منہ ادھر کیا. وہ کر کے کہا بابو ہم نے قبضہ کر لیا ہے, لیکن ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے پانی کو دیکھا بھی نہیں, اس لیے کہ سکینہ بھی پیاسی ہے, اصغر بھی پیاسا. اجرکم علی اللہ. آخری جملے رونے والوں, قبضہ بھی کر لیا لیکن پانی نہیں پیا. قبضہ کرنے کے بعد یہ ہے زینب کے شہزادے, یہ ہے علی کے لال, یہ جعفر طیار کا خون. 2 چھوٹے شہزادے تھے نا. جب قبضہ کر لیا تو دوڑی ہوئی فوجیں واپس پلٹی. جب واپس پلٹی ہے نا, پھر جا کر مقتل طالبین نے جملہ عجیب لکھا, اور وہ لکھ کے کہتے ہیں کہ جب فوجیں واپس پلٹی ان دونوں شہزادوں پر حملہ ہوا. حملہ ایسے ہوا کہ جس کے ہاتھ میں تیر تھا وہ تیر مارنے لگا,
جس کے ہاتھ میں تلوار سے اس نے تلوار ماری، جس کے ہاتھ میں برچی تھی اس نے برچی ماری، جس ظالم کو مارنے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا وہ پتھر اٹھا اٹھا کے بچوں میں مارتا تھا. یہ بچے زخمی ہوتے چلے گئے، بچوں کے زخموں نے داغ نہ لگے. پھر ایک دو تین چار ظالم آگے بڑھے، آگے بڑھ کے ان کمینوں نے بچوں کو تلواروں سے مارنا شروع کیا. تلواروں کی نوکوں سے بچوں کے ٹکڑوں کی آواز آ رہی تھی. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. یہ منظر دیکھ کے مظلوم کربلا کھڑے ہوئے کربلا میں سجدے میں گرے. ادھر مظلوم کربلا گرے، ادھر بی بی گھیٹے میں گری. اما زہرا میری قربانی قبول ہو گئی. ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین. سب آواز دو یا حسین، بلند آواز دو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. شرمانے بلند آواز دو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا Ask Ahel, he's bouncing on everyone. Oh yeah, he's bouncing. Yeah, Ahel. He's outside.